الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم اما بعد جب گلستہ کو خو کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی اب کہتے ہیں ہم سے یہ اہل وطن یہ چمن ہے ہمارا تمہارا ہے قابل قدر معزز سامعین کرام طلباء عظام آج ہم سب یہاں جو جمع ہوئے ہیں تو اپنے پرکھوں بزرگوں کی قربانیوں یادگار میں یہاں جمع ہوئے ہیں اس ہندوستان پر انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑتا ہے ناپاک تسلط پڑتا ہے 1601 عیسوی میں ان فاسد ذہن رکھنے والوں سفید فام والوں گندی ذہن والوں کا ناپاک سایہ اس وطن عزیز پر پڑتا ہے پھر وہ رفتہ رفتہ اس ملک میں تجارت کی غرض سے تجارت کے مقصد سے اپنے گندے خیالات کو اجاگر کرنے لگتے ہیں دھیرے دھیرے وہ راجاؤں کو مہاراجاؤں کو پرجاؤں کو اپنے چنگل میں لینے کی کوشش کرتے ہیں یہاں تک کہ یہ ہندوستان جس پر ہم سب ہندو مسلم سکھ عیسائی امن و چین سکون بھائی چارگی کے ساتھ رہتے تھے یہ ایسا ملک ہو گیا کہ یہاں پر انگریزوں کا تسلط ہو گیا کہ ان کی حکمرانی چلنے لگی یہ ملک ہمارا تھا لیکن حکمرانی ان کی تھی اس ملک کے باشندے ہم تھے اس ملک کے زمیندار ہم تھے لیکن وہ اپنے ناپاک سازشوں کے تحت اس میں ہم سب کو مزدور بنا دیا ہم سب کو پریشانیوں اور مظلومیت کا سبق دے دیا تو ان گندی ذہن والوں فاسد ذہن رکھنے والوں کی بری چال کو ہمارے ہندوستان عزیز کے پرخ اور بزرگ حضرات کب بھولنے والے تھے کب ان سے دور ہونے والے تھے تو سب سے پہلے جنگ آزادی کی جو لڑائی لڑی جاتی ہے وہ 1754 میں علی وردی خان لڑتے اس کے بعد میں سلطان سراج الدولہ 1757 میں علم بغاوت بلند کرتے ہیں اور ان کا منہ توڑ جواب دیتے ہیں یہاں تک کہ شہادت نوش فرماتے اسی طریقے سے 1762 1763 اور 1764 میں بڑی بڑی جنگیں ہوئے بکسر کی جنگ ہے منگیر کی جنگ ہے ہمارے اس ہندوستان کے باشندوں نے بہت ہی محنت و مشقت کی پھر وقت چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ کا زمانہ آتا ہے ٹیپو سلطان وہ مرد مجاہد ہے جن سے انگریز کانپتے تھے انگریز ڈرتے تھے اور ان کے اوپر اس طریقے سے ان کا سایہ چڑھا ہوا تھا کہ اپنے بچوں کو سلانا ہوتا تھا تو کہتے تھے بچے سو جاؤ ورنہ ٹیپو سلطان آ جائیں گے بچے دروازہ بند کر لو ورنہ ٹیپو سلطان آ جائیں اتنا روب و دبدبہ انگریزوں پر تھا حضرت والا نے 4 جنگیں لڑی ان میں سے کئی جنگیں فتح یابی نصیب ہوئی لیکن جب آخری جنگ 1799 میں ہوتی ہے اپنوں کی غداری کی وجہ سے ہوتی ہے تو انگریزوں کا منہ توڑ جواب دیتے ہیں لیکن یہ مرد مجاہد یہ شیر کب تک لڑ سکتا تھا آخر ان کا مقابلہ کرتے ہوئے 1799 میں اپنی جان آفریقہ کے حوالے کرتا ہے اور ہندوستان کو یہ سبق دے جاتا ہے کہ گیدڑ کی 100 برس کی زندگی سے بہتر شیر کی 1 دن کی زندگی کہ جو انگریزوں کے چیلے بنے ہوئے تھے جو انگریزوں کے چمچے بنے ہوئے تھے ان کو ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ سبق دے رہے ہیں کہ چمچا گیری میں کچھ نہیں لگا ہے تم انگریزوں کے پروردہ بنے ہوئے ہو تم کو یہ کچھ نہیں دیں گے اور تم کو پریشانی و مظالم کے تمہارے اوپر پہاڑ توڑ دیں گے
جب ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ اس دنیا سے جاتے ہیں تو اس وقت آپ کی لاش پر کھڑا ہو کر انگریز کہتا ہے آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ بتائیے میرے عزیزوں، انگریزوں کو بڑی خوشی ہوتی ہے ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ کے اس دنیا سے جانے پر، اور کھلم کھلا وہ اس ہندوستان پر، اس وطن عزیز پر اپنا ناپاک جال پھیلانا شروع کرے، یہاں تک کہ 1803 میں انگریز کہتے ہیں خلق خدا کی، ملک بادشاہ کا اور حکومت انگریزوں کی۔ میرے عزیزوں، اس ہندوستان عزیز کے رہنے والے باشندے کب تک برداشت کر سکتے تھے؟ چنان محدث کبیر حضرت شاہ عبدالعزیز علیہ الرحمہ نے اس ہندوستان کے بارے میں یہ فتویٰ دے دیا کہ یہ ہندوستان دارالحرب ہے، یہاں مسلمانوں کو رہنا بالکل درست نہیں ہے، اور مسلمان رہے تو انگریزوں سے جنگ کرے، انگریزوں کو دور بھگائے۔ یہ فتویٰ سنتے ہوئے پوری ہندوستان میں جنگ آزادی کی لہر دوڑ پڑی، یہاں تک کہ جو علماء درس و تدریس دے رہے تھے، جو علماء خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے تھے، سب کچھ چھوڑ کر اس تحریک میں شریک ہوئے اور انگریزوں کو یہاں سے بھگانے کی اندھک کوشش کرے۔ وقت گزرتا رہا، 1824 میں شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ آپ کو بہت تکلیفیں دی گئی، آپ کو زہر دیا گیا، آپ کی زمین کو غصب کیا گیا، آپ کی زمین کو چھین لیا گیا، آپ کے اوپر مظالم کی پہاڑ توڑے گئے، لیکن آخرکار یہ مرد مجاہد اس دنیا سے جاتا ہے، اپنے شاگردان رشید حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ، حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کو آزادی کے سبق سکھا جاتے ہیں، یہاں تک کہ 1831 میں بالا کوٹ کی پہاڑی پر علماء کرام کو لے کر بہت زبردست انگریزوں سے لڑائی ہوئی، پھر شہادت ان کے ہاتھ میں آتی ہے۔ اسی طریقے صادق پور کے علماء کرام کو نہیں بھلایا جا سکتا، صادق پور کے علماء انگریزوں سے اتنا نفرت کرتے تھے، اسی طریقے سے انگریز بھی ان سے بہت نفرت کرتے تھے۔ ان انگریزوں نے ان علماء کرام کے گھروں کے ان صادق پور والوں کو اتنا پریشان کیا، اتنا ان کے اوپر ظلم ڈھایا کہ ان کے گھروں کو توڑ پھوڑ کر ان کے اوپر گدھوں سے ہل چل گئے۔ دنیا میں آپ نے کہیں سنا ہوگا کہ گدھوں کے ذریعے ہل چلائے جاتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی دشمنی کو نکھارنے کے لیے، اپنی دشمنی کے جوش کو نکھارنے کے لیے اس کے اوپر گدھوں کی ہل چلائے۔ میرے عزیزوں، اسی طریقے سے ایک اور واقعہ ملتا ہے ہندوستان کا کہ دو دوست ہوتے ہیں، ایک مسلمان ہوتے ہیں اور ایک غیر مسلم یعنی ہندو ہوتے ہیں، دونوں بہت پکے دوست ہوتے ہیں اور دونوں انگریزوں کے جانی دشمن ہوتے ہیں، انگریزوں سے لڑتے ہیں، یہاں تک کہ انگریز کو پتہ چل جاتا ہے تو ان کو گرفتار کروا کر ان کو بہت خطرناک سزا دیتا ہے، یہاں کے یہاں دفن کیا جاتا ہے، غیر مسلموں کے یہاں جلایا جاتا ہے، لیکن سنیے یہ مرنے کے بعد ہوتا ہے۔ یہ خبیث ترین صفت رکھنے والے انگریز مسلمان کو تو زندہ جلا دیتے ہیں، غیر مسلم بھائی کو زندہ دفن کرتے ہیں۔ یہ اتنا اس ہندوستان عزیز پر ان خبیث ترین انگریزوں نے، سفید فام والوں نے اتنا ظلم ڈھایا ہے۔ اسی طریقے سے وقت روا ہوتا ہے اور دوسری جنگ عظیم کا وقت آتا ہے، 1857 کی جنگ۔ ابھی تک جو جتنی جنگیں ہوئی سب جنگ خالصتاً مسلمانوں نے لڑی، 103 سال تک تنہا اور خالص مسلمانوں نے اس جنگ عظیم کو لڑی، اس ہندوستان کو آزاد کرانے کی خاطر جو ہے لڑی۔ لیکن آج مسلمانوں کا ہسٹری سے، تاریخ سے، اتہاس سے بالکل نام و نشان مٹایا جا رہا ہے۔ آج ہم خود مسلمان بنے ہوئے ہیں لیکن اپنے پرکھوں کی تاریخ یاد نہیں ہے، اپنے بزرگوں کی تاریخ یاد نہیں، جس کی بنا پر ہم پریشانی کے عالم میں پڑے جا رہے ہیں۔
جو قوم اپنے پرکھوں کی، اپنے بزرگوں کی تاریخ کو نہیں یاد کرے گی تو اس کا مستقبل میں نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ تو جب جنگ 1857 کی جنگ جب ہوئی تو اس موقع پر اس ہندوستان عزیز کے برادران وطن یعنی غیر مسلم بھائی مسلمان سب مل کر جو ہے ایک ہی، اور اس جنگ کی شروعات کلکتے سے ہوتی ہے، پھر کلکتے سے ہو کر میرٹھ پہنچتی ہے، پھر میرٹھ ہو کر دلی پہنچتی ہے، اور دلی میں حضرت بہادر شاہ ظفر کی قیادت میں آپ کی بادشاہت میں یہ جنگ ہوتی ہے، اور دہلی میں 3 دن تک مسلسل جنگ ہوتی رہتی ہے۔ بڑا زبردست معرکہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ 29,000 لوگ شہید ہوتے ہیں، جن میں سے آپ کو بہت تعجب ہوگا کہ جن میں سے 24,000 خالصتاً مسلمان ہوتے ہیں اور 5,000 مسلم بھائی غیر مسلم بھائی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد میں انگریزوں اور ان کا غصہ بڑھتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ مسلسل ہم سے جنگیں ہو رہی ہے، تو ان سے جو ان کے چیلے ہوتے ہیں، جو ان کے چمچے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں تمہاری حکومت اس وقت تک برقرار نہیں رہ سکتی ہے جب تک یہاں پر مدرسے رہیں گے، جب تک یہاں پر علماء کرام رہیں گے۔ چنانچہ اس شیطان خبیث نما صفت انگریز نے دہلی میں تقریباً 1,000 مدرسے تھے، سب کو پھڑوا کر اور علماء کرام کو بہت دردناک سزائیں دی گئی، یہاں تک کہ دلی میں چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کی کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس کو علماء کرام کی لاشیں ٹکی نہ ہوئی۔ پھر اسی عرصے میں دارالعلوم دیوبند کا آغاز ہوتا ہے، بنیاد ہوتا ہے۔ 1867 یا 66 میں ہمارے اکابر علماء کرام اس کی بنیاد رکھتے ہیں، اور وہ ایک سے مدرسہ ہی نہیں تھا بلکہ وہ تحریک آزادی کی خاطر بہت بڑا کارنامہ انجام دینے والا مدرسہ۔ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا ہوگا، انگریزوں کے خلاف بہت لڑائی کی ہے، یہاں تک کہ آپ 3 دن روپوش ہو گئے، 3 دن چھپ ہو گئے۔ اس کے بعد میں آپ نکلتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ حضرت والا انگریز آپ کو انکوائنٹر کر دیں گے، آپ کو مار دیں گے جو ہے، لیکن حضرت کہتے ہیں میں اس لیے چھپا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں 3 دن رکے تھے، اس لیے میں نے سنت ادا کی، اب چاہے مجھے گولی لگے، چاہے مجھے توپ لگے، کچھ بھی مار دیا جائے، لیکن میں اب چھپ نہیں سکتا۔ یہ تھے علماء کرام، یہ تھے مجاہدین ادارہ۔ اسی طریقے سے میرے عزیزوں ریشمی رومال کی تحریک چلتی ہے، حضرت شیخ الہند علیہ رحمہ محمود الحسن دیوبندی علیہ رحمہ نے بہت ہی زبردست کارنامہ انجام دیا ہے۔ ریشمی رومال کے تحت لوگوں میں انگریزوں کے خلاف عدم بغاوت کو بلند کیا گیا، اور تو اس ریشمی رومال کے تحت بہت سی تکلیفیں پریشانی آپ کو پڑی، یہاں تک کہ مالٹا کی جیل میں آپ کو جانا پڑا۔ مالٹا کی جیل میں آپ سے انگریز کہتا کہ شیخ الہند انگریزوں کے خلاف فتویٰ نہ دو، انگریزوں کے حق میں فتویٰ دے دو، ہم تم کو چھوڑ دیں گے۔ میرے عزیزوں آپ غور کیجئے محمود الحسن دیوبندی علیہ رحمہ کیا کہتے ہیں کہ اے انگریز تو مجھے قتل کر دے، تو مجھے جلا دے، میں بلال کا وارث ہوں، میری چمڑی تو ادھر سکتی ہے، میری چمڑی تو پگھل سکتی ہے، لیکن میں انگریز کے حق میں بالکل فتویٰ نہیں دوں۔ میرے عزیزوں یہ ہے میرے ہندوستان کے علماء کرام۔ اسی طریقے سے آپ کے شاگرد رشید مولانا حسین احمد مدنی علیہ رحمہ جو ایک بہت عظیم شخصیت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روز اضحیٰ پر 18 سال تک درس حدیث دیتے ہیں۔ جب وہاں سے آتے ہیں تو کیا ہی بہترین دل کی عکاسی کرتے ہیں۔ چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جاری، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابودر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبے دیا۔ میرے عزیزوں آپ کا ایک واقعہ یہ ملتا ہے جب خلافت کانفرنس میں آپ کو صدارت کے لیے بلایا گیا تھا اور انگریز
کہ حسین احمد کہیں بھی ملے ان کو گولی سے مار دیا جائے، تو لوگ یہ سمجھ گئے تھے کہ حسین احمد نہیں آئیں گے، لیکن میرے عزیزوں وہ مرد مجاہد اس وقت پہنچتا ہے جب پوری کانفرنس سجی ہوئی ہوتی ہے، پوری خلافت کانفرنس سجی ہوئی ہوتی ہے اور لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، لوگ مجھائے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن یہ جب مرد مجاہد پہنچتا ہے تو سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، اور اس وقت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کو بلبل اور ان کی بندوق کی گولیوں کو گل سے تشبیہ دی، اور کیا کہا، لیے پھرتی ہے بلبل اپنی چونچ میں گل، لیے پھرتی ہے بلبل اپنی چونچ میں گل، شہید ناز کی تربت کہاں ہے؟ یعنی وہ حسین احمد کو ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کہاں ملے کہاں ملے، اور حسین احمد آج یہاں صدات فرما رہا ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ کانفرنس میں اتنا جوش ہوا، اتنا بلبلہ ہوا کہ تقریباً آدھے گھنٹے تک نعرے تکبیر، نعرے اسلام کا بلند ہوتا رہا۔ تو میرے عزیز تو یہ ہے، یہاں تک کہ پھر فرمایا کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا، کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا، ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں، کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا کہ ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں، فرنگی کی فوجوں میں حرمت کے فتوے سرے دار چڑھ کر بھی گائے ہوئے۔ یہ شجر آزادی جس کو خون دے کے سوچا، یہ شجر آزادی جس کو خون دے کے سینچا، اب اس کے پھل پکنے کو آئے ہوئے ہیں۔ یعنی انگریز کہتے ہیں کہ ہم ان کے خلاف حرمت کے فتوے نہ دیں، ہم نے جنگ آزادی لڑی ہے، جنگ آزادی میں ہم نے یہاں تک قدم بڑھایا ہے کہ اب ہم کو آزادی ملنے والی ہے، اور ابلیس اور یہ انگریز کہتے ہیں کہ ہم اس کو چھوڑ دیں۔ میرے عزیزوں یہ تھے مرد مجاہد کہ انہوں نے اتنی زبردست قربانیاں دی ہیں۔ یہ تاریخ، یہ 15 اگست اسی لیے منائی جاتی ہے کہ ہم اپنے پرکھوں کی قربانیوں کی یاد کریں اور اس سے سبق لیں کہ ہمارے ہندوستان میں ہمارے پرکھوں نے کتنا زبردست قربانی دی ہے، جو اب یہاں پر سب مل کر ہندو مسلم سکھ عیسائی سبھی نے مل کر قربانیاں دی ہیں، جس کے نتیجے میں یہ ہندوستان ہمارا آزاد ہوا ہے۔